سے آج 5واں روز ہے درس کا. اس کے لیے آج جناب مولانا علی فیصل صاحب قبلہ کو کہ آئیں پڑھانے کے بعد اپنے بہترین آواز سے اپنے بہترین انداز سے سورہ کی تلاوت فرما کر اس کلاس کا جو ہے آغاز کریں. درود بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. درس کا آغاز لغات کلام پاک سے ہو گیا ہے، اور جیسا کہ کل ہم نے آپ سے کہا تھا کہ دو چیزوں میں بخل نہ کرا کرے، ایک سلام اور ایک درود میں. لیکن آج بھی آپ لوگوں کے اندر اس چیز کا، جب بھی تلاوت ختم ہو یا شروع ہو تو آپ لوگ بآواز بلند درود پڑھا کریں، اور جب آگاہ تشریف لایا کرے یا درس جو ہے ختم ہوا کرے، اختتام پہ آیا کرے، تب درود میں جو ہے آپ لوگ جو ہے بخل نہ کیا کرے. مل جل کر ایک صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد پر. سورہ قدر کی تلاوت ہوئی تھی. سورہ قدر میں اکثر لوگ جو ہے غلطی کرتے ہیں، اور اپنے اکثر لوگوں کی غلطی ہے لیلۃ القدر فی لیلۃ القدر. یہ چیزیں آپ لوگ یاد رکھیے گا، ابھی ہم لوگ کا ابتدائی دور ہے. ایک بہت اچھی چیز آپ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا، قرآن میں جب بھی کبھی فی آ جائے تو اس کے بعد جو ہے آنے والے لفظ جو ہے وہ زبر نہیں ہوگا، اس کے پیچھے جو ہوگا وہ کسرہ ہوگا، زیر ہوگا. یہ حروف جو ہیں 17 ہیں، سمجھ گئے. اس میں باولا کا فرشتے ہیں، اب اس میں آپ کو سب نہیں، لیکن ایک چیز اگر ایک ہی چیز آپ کے ذہن میں آ گئی تو سمجھ لیا آخر تک. جیسے فی ہے، فی لیلۃ القدر، فی لیلۃ القدر نہیں ہوگا، ہمیشہ یاد رکھیے گا. اسی طرح سے کہیں پہ بھی فی آئے گا وہ زیر ہوگا، اس کے بعد زبر نہیں ہوگا. آگاہ تشریف لانے والے ہیں، آپ لوگ سب مل جل کر صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد پر. فی الحال جو لوگ بعد میں آئے ہیں ان کو پھر سے بتا دیا جائے، جو ایگزیبیشن ہونے والا تھا 13، 14، 15 اس کی تاریخیں آگے بڑھ کے بلکہ 15، 16، 17 اور 20 تک یہ جو ہے چلے گا. آپ لوگ اس میں شرکت کریں، لوگوں کو جو ہے دعوت نامہ دیں. ہم لوگ چونکہ اس ادارے کے خالی اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ اس ادارے کے جو ہے رکن میں سے ہیں، لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنا جو ہے اس فرض کو انجام دیں. اس میں جس طرح سے بھی خدمت انجام دے سکتے ہیں خدمت انجام دے، جو خدمت ہم سے ہو سکتی ہو کرے. کھڑے ہونا بھی جو ہے عبادت ہے. استاد کا احترام بہت احترام ہے، والد یعنی باپ کی جگہ استاد کو دی گئی، لہٰذا آپ لوگ. جناب مولانا نذر عباس صاحب اور ہمارے قاری قرآن جناب فیصل صاحب جو آپ کی خدمت میں سورہ انا انزلنا کی
تلاوت فرما رہے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وبالقاسم محمد اللہ ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ اعدائہم الی الآن الی قیام یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ سرور کائنات سید المرسلین خاتم النبیین ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو مر جائے اس حال میں کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو اس کی موت موت جہالت۔ آپ کے سامنے آج کے درس میں سب سے پہلے آپ نے تلاوت کو ملاحظہ کیا ہوگا۔ ہر روز جو تلاوت ہو رہی ہے وہ کسی نہ کسی مناسبت سے ہو رہی ہے کہ جس کے اندر آپ کے امام کا ذکر یا کہیں پر اشارہ آیا ہے، چاہے وہ سورہ ہود ہو، چاہے وہ دوسرے سورے ہوں، یونس ہو۔ آج کی جو تلاوت کی گئی ہے وہ بھی اسی مناسبت سے آپ جانتے ہیں اور آپ جانتی ہیں۔ سورہ انا انزلنا کی ایک تو فضیلت بہت ہے پڑھنے کی، اگر انسان دن بھر کی نمازوں میں ایک بار بھی اگر اس کی تلاوت نہ کرے تو یہ مکروہ ہے، صحیح ہے؟ تو آپ کو صبح سے شام تک کی نمازوں میں کسی ایک میں اس سورے کا ذکر اور تلاوت کرنا ہوگا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ سورہ انا انزلنا بھی جو ہے نازل ہوا ہے تو یہ بھی ایک مناسبت سے کہیں کہیں پر اس کا مصداق ہے کہ یہ بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جیسے آپ اگر غور کریں گی کہ اس کا اگر شان نزول دیکھیے گا، پروردگار عالم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، صحیح ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح باذن ربہم من کل امر، پروردگار عالم کے فرشتے پروردگار عالم کا امر لے کے جبرائیل نازل ہوتے ہیں، من کل امر، ہر امر، چاہے وہ ہم سے اس سال بدی ہونے والی ہے تب بھی وہ لے کے آئیں گے، اور اگر ہم نیک بننے والے ہیں تب بھی وہ لے کے آئیں گے۔ آپ اس سال حج پر اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے، زیارت کربلا لکھ دی ہے مثلا، تو آپ کے لیے یہ لکھ دیا جائے گا۔ اور کوئی انسان اپنے اعمال کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے اور وہ گناہوں کی طرف جا رہا ہے تو وہ بھی لکھ دیا جائے گا۔ انسان جو عمل کرتا ہے وہ اختیار سے کرتا ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ نے کسی کو مجبور کر دیا نماز پڑھنے کے لیے اس لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ نے کسی کو مجبور کر دیا جھوٹ بولنے کے لیے، تو جب سب کچھ مجبور کر دیا ہے تو جب مجبور ہیں ہم تو سزا بھی اللہ میاں کو ملنا چاہیے۔ پھر تو بھئی ہم تو مجبور تھے جھوٹ بولنے کے لیے، صحیح ہے؟ تو معلوم یہ ہوا نہیں، سب کچھ اللہ نہیں کرتا ہے، جو خیر ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق دیتا ہے۔ آپ جا رہی ہیں، مثال کے طور کے اوپر ہم جا رہے ہیں، مدرسے جا رہے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ خیر پروردگار عالم آپ کو توفیق دے رہا ہے جانے کے لیے۔ قدم بڑھانا آپ کے اختیار میں ہے، لیکن قوت دینا پروردگار عالم کا اختیار ہے۔ چاہے آپ اس قوت کا استعمال مدرسے جا کے کریں، چاہے برابر میں آگے جا کے شراب خانہ ہے چاہے ادھر کریں، لیکن شراب خانے کی طرف منع کیا ہے، اس نے نہیں لگی ہے، اور مدرسے کی طرف ترغیب دی ہے، لیکن مرضی آپ کی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو مجبور کر دیا ہے کہ ہم اچھائی کریں تو اچھائی ہوگی، ہم برائی کریں اور ہم کہہ دیں ہم سے اللہ نے یہ کرایا تو ہم نے جو ہے یہ نماز پڑھ لی، صحیح ہے؟ ہم سے اللہ نے معاذ اللہ یہ کہا تو ہم نے اس کا قتل کر دیا ہے۔ تو جب ہم نے قتل کر دیا ہے تو ہم نے یہ برا کام کر دیا ہے تو سزا بھی اس کو ملے کہ جو اس نے ہم سے کرایا یہ تو معلوم ہوا نہیں۔ ہم تمام افعال کے اندر کہیں کے اوپر ہم کو پروردگار عالم نے اختیارات دیے ہیں اور کہیں کے اوپر جیسے موت ہے اللہ نے اس اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، زندگی ہے پروردگار عالم نے اختیار اپنے ہاتھ کے اندر رکھا ہے، تمام چیزوں کے اختیارات ہیں۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم جو کسی نے آ کر پوچھا کہ مولا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرزند رسول کیا ہم اپنے افعال میں مختار کل ہیں یا مختار نہیں یا مجبور ہیں؟ ہم سب کچھ اللہ کے اختیار سے کرتے ہیں یا سب کچھ مجبور ہے، جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں؟ تو امام نے کہا
ہم لوگوں کا عقیدہ ہے لا جبرا ولا تفویض، الامر بین الامرین، نہ جبر ہے خدا کی طرف سے اور نہ پورا اختیار ہے۔ کچھ چیزوں کا اختیار ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے، اور جو خاص چیزیں ہیں جس کا اختیارات پروردگار عالم کے عالم میں۔ صحیح ہے، ہم اپنے ارادے سے یہ عمل کرتے ہیں۔ صحیح ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارادہ کہاں سے بنا؟ اللہ قوت دیتا۔ ہم جو بول رہے ہیں، ہم جو کلام کر رہے ہیں، اس کی پاور کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ لیکن اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم کہیں گے یہ پاور جھوٹ بولنے کی اللہ نے کہا ہے؟ نہیں، اللہ نے تو قرآن کے اندر جھوٹ بولنے کو منع ہی کر دیا ہے، تو اس کا جرم اللہ پر نہیں تھوپ سکتے، وہ تو اس نے پہلے ہی منع کر دیا ہے۔ ہاں، جو ہم سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے۔ صحیح ہے، ہم استعمال، موبائل بنانے والے نے موبائل بنایا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم جو ہے رابطہ قائم کریں، اپنے والدین سے بات کریں، کہیں پھنس گئے ہیں بات کریں، کہیں یہ کریں، کہیں وہ کریں۔ صحیح ہے، اس لیے بنانے والے نے موبائل بنایا ہے، اس کے ذریعے سے قرآن سنیں، اس کے ذریعے سے نہج البلاغہ سنیں، اس کے ذریعے سے دعائے کمیل سنیں، اس کے ذریعے سے اچھی باتیں سنیں۔ لیکن ہم ہی اس کا جو ہے موبائل کا استعمال غلط کام میں کرنے لگے، تو آپ کہیں گے ارے یہ تو اس کو سزا ملنا چاہیے ہے کہ جس نے یہ موبائل بنایا ہے۔ تو وہ یہ کہے گا کہ ہم نے موبائل بنایا ہے، لیکن آپ کو غلط استعمال کرنے کی ترغیب ہم نے تھوڑی نہ دی ہے، وہ تو ہم اپنے اختیار سے کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا طاقت سب اللہ دیتا ہے، لیکن اس طاقت کا یوز ہم اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ تو جو اچھائی کی طرف کرتے ہیں اس پر اللہ نے ترغیب دی ہے، سچ بولو گے تو یہ ہے، یہ اچھا، یہ کرو گے تو اچھا، یہ ہے، یہ جنت ہے، یہ ہے اور یہ ہے، اور جھوٹ بولو گے تو یہ سزا ہے، یہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ جھوٹ بولنے کو ناپسند کرتا ہے، اچھائیوں کو پروردگار عالم جو ہے پسند کرتا ہے، اور جھوٹ بولنے کو، مکاری کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ صحیح ہے، یہ اختیار میں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ انا انزلنا کی بات چل رہی تھی، تو اس کے اندر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر ہر رمضان میں آتی ہے۔ صحیح ہے، چاہے وہ شب 19 ہو، چاہے شب 21 ہو، چاہے شب 23 ہو۔ تو یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح باذن ربہم من کل، پروردگار عالم کے ملائکہ اور روح الامین امر رب لے کر نازل ہوتے ہیں۔ صحیح ہے کہ ہم اس سال کیا کریں گے، اچھائی کریں گے، نیکی کریں گے، کربلا جائیں گے، حج جائیں گے، سب پروردگار عالم یہ فرشتوں کے ذریعے سے بھیجتا ہے۔ تو ایک بات تو واضح ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ ملائکہ رسول اللہ پر نازل ہوتے تھے۔ صحیح ہے، امر لے کر، حکم لے کر، آرڈر لے کر رسول اللہ پر نازل ہوتے تھے۔ اب ہم لوگوں کا سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے، تو رسول اللہ تو دنیا سے وفات کر گئے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ صحیح ہے، دنیا سے 11ویں ہجری کو آپ لے گئے، تو یا یہ مانیے کہ شب قدر ختم ہو گئی۔ اگر شب قدر ختم ہو گئی تو یہ سورہ منسوخ ہو جانا چاہیے تھا۔ بھئی نازل رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے تھے، آج کے زمانے میں نازل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہر سال یہ نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ۔ تو دوسرے لوگوں سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ ملائکہ کس پر اب نازل ہوتے ہیں؟ آج کے زمانے میں کس پر؟ رسول اللہ تو اب ہے نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم ہر سال شب قدر ہے، قرآن کہہ رہا ہے ہر سال ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب کون دے گا؟ ان سے جب پوچھتے یہ بتائیے کہ شب قدر اگر ہے اور یہ سورہ منسوخ نہیں ہوا ہے تو ملائکہ کس پر نازل ہو رہے ہیں؟ تو وہ لا جواب ہو جاتے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ہمارے کیا بتانے کے لیے جواب ہوتا ہے کہ نہیں، اس زمانے میں یہ ملائکہ رسول اللہ پر نازل ہوتے تھے، اس زمانے میں رسول جیسا کوئی ہے کہ جس کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث آگے بڑھ کے سہارا دیتی ہے، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد وکلنا محمد۔ ایک کوئی محمد ہی جیسا ہے جو اس کا جانشین ہے۔ اس زمانے میں رسول اللہ جو محمد تھے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، آج کے جو نازل ہوتے ہیں شب قدر میں، وہ بھی رسول اللہ کی جو کنیت ہے، امام زمانہ ہے، ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ ایک درود بھیجے محمد وآل محمد۔ تو یہ سورہ اس لیے تلاوت کیا گیا کہ تاکہ آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ اس سورے کا شان نزول کیا ہے، ملائکہ کیسے آتے ہیں، کس طرح سے نازل ہوتے ہیں، اور کس صورت سے شب قدر ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کل کا، یہ آج تک کا درس تھا۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ کل کے درس کے بارے میں کوئی سمری بیان کرے تو ہم سمجھیں کہ اس نے درس کو سمجھے۔ بتائیے بیٹا، مائک دے دی ان کو۔ وعلیکم انتظار الفرج۔ ہاں، ادھر بیٹھ پاکیزہ اخلاق، تزکیہ نفس، کنڈیشنز، ہمارا لوامہ، صحیح ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والم۔ اچھی نے
کافی کم سنی کے عالم میں بچی نے پورے درس کی سمری بتائی ہے اور جس کے اندر روشنی ڈالی ہے. بہرحال پروردگار عالم اور مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے ہمارے بچوں کو کہ جو ماشاءاللہ درس کو دیکھ رہے ہیں، درس کو سنوار رہے ہیں. کوئی لڑکوں میں بتائے گا نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ کھڑے ہو کے بتائیے بیٹا. پھر سے بتائیے. ہاں، جو اس کی ملامت کرے، اس کو کہے کہ یہ ہم نے غلط کیا، جھوٹ کیوں بولا ہم سے، ہمیں غیبت نہیں کرنا چاہیے تھی، ہمیں جو تھا اس کے مثال کے طور پر پیسے ہمارے پاس زیادہ آ گئے تھے، 100 کا نوٹ آ گیا تھا، ہم کو جا کے لوٹا دینا چاہیے تھا. صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. نفس امارہ کسے، آپ بیٹھ جائیے بیٹا، دوسرا بتائے گا. نفس امارہ کسے کہتے ہیں؟ نفس امارہ، کھڑے ہو کے بتائیے بیٹا، ڈریے نا. امارہ جو برائی کی طرف بار بار ابھارے. جیسے مثال ایگزامپل کیا دیں گے؟ ابھارے کہ جھوٹ بولا ہے کوئی، یا جھوٹ بول دو اور یہ کر دو. صحیح ہے، ہاں کوئی بات نہیں، ہم کو اس کے اندر وہ آ رہا ہے، انٹرسٹ آ رہا ہے، ٹیسٹ آ رہا ہے، تو اس کی غیبت کر رہے ہیں. یہ ہے امارہ. کوئی بتائے نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ بچیوں میں بتائے کوئی نفس مطمئنہ بتائیے. جو اللہ کی رضا سے ہو. مطمئنہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا اطمینان بخش نفس کہ جو اللہ ہی کی صرف اور صرف رضا چاہتا ہو. صحیح ہے، جو کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے. اگر مثال کے طور کے اوپر اللہ نے بیٹا ہمیں دیا ہے تو اللہ کا شکر ہے، پروردگار عالم نے بیٹا دیا ہے. اگر میرے بیٹے کو چھین لیا ہے، موت دے دی ہے، تو پروردگار عالم کا شکر ہے، اس نے ہمارے لیے کچھ صلاح سمجھی ہے. یہ نہیں کہ انسان جب نعمتیں خوب مل رہی ہیں، خوب پکوڑیاں کھانے کو مل رہی ہیں، خوب کلچے نہاری کھانے کو مل رہا ہے، تو انسان سمجھا خوب اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ میاں ہمارے ساتھ ہے. اور لڑکا مر گیا اور بیل مر گیا اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پیر میں چوٹ آ گئی اور ٹھوکر لگ گئی، ہم گر گئے، میرے منہ سے خون آ گیا، یہ جو ہے یہ اللہ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا اور یہ اللہ میاں کو ہمارے ساتھ نہیں اچھا کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب تک خوب اچھا مل رہا ہے، نعمتیں مل رہی ہیں، تو ہم جو ہے خوب وہاں پہ اطمینان سے کہہ رہے سب اللہ میاں نے کیا. جو کچھ بھی پروردگار عالم نے ہمارے لیے معین کیا ہے، چاہے وہ امتحان کے طور پر ہو، چاہے وہ نعمت کے طور کے اوپر ہے، ہم اپنے قلب کو یہ یقین دلائیں کہ سب پروردگار عالم کی مشیت ہے، پروردگار عالم کی طرف سے. اگر ہاں ہمارے گناہ ہیں تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے. ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم کو گناہوں سے بچنا چاہیے. ہو سکتا ہے میرے گناہ کے مارے یہ ہو سکتا ہے میرے گناہ کے مارے ہو، اور ضروری نہیں ہے. اگر یہ گناہ کے مارے ہو تو سوال یہ آ جاتا ہے پھر امام حسین پر اتنی مصیبتیں کیوں پڑی، تمام انبیاء پر اتنی مصیبتیں کیوں پڑی؟ صحیح، کتنی مصیبتیں پڑی ہیں. کوئی انبیاء پر، کوئی نبی رسول اللہ پر کتنی مصیبتیں پڑی کہ آپ کو کہنا پڑا کہ جتنی مصیبتیں تبلیغ دین کے سلسلے میں مجھے اٹھانا پڑی. کوئی رسول کو کوئی اینٹیں مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، صحیح ہے، خون سے لہولان ہو جا رہے ہیں، تو آپ یہاں پہ آپ کہیں گے کیا معاذ اللہ گناہ کے سبب ہو رہا تھا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ گناہ ہو سکتا ہے درجات بلند کرنے کے لیے ہو سکتا آزمائش کے لیے بھی ہو. تو لہٰذا ہر حال میں ہم کو اپنے نفس سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ ہے. لیکن سب چیزیں جو ہے ہمیں اس کنڈیشن میں نفس امارہ سے بلند ہو کر، نفس لوامہ سے بلند ہو کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہے کہ پروردگار عالم ہم سے صرف خیر چاہتا ہے. خیر مطلق ہے پروردگار عالم کی ذات، وہاں کوئی برائی نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. آپ دیکھیں، آپ کے سامنے ایک اور اگزامپل دیں کہ جب شہزادی زینب سلام اللہ علیہا صلی اللہ دربار ابن زیاد میں پہنچی، اور ابن زیاد کے دربار میں پہنچنے کے بعد وہاں کے اوپر اس حالت میں پہنچی کہ جب سب کے رسن بندی ہوئی ہے اور سب اس حالت میں ہیں، چوتھے امام ہتھکڑیاں اور بیڑیوں میں ہیں اور تمام شہداء کے سر ہیں وہاں کے اوپر. تو وہاں کے اوپر یہ چاہا اس نے کہ ظاہر ہے کہ خواتین جو ہوتی جذبات میں جلدی آ جاتی ہیں، تو اس نے شہزادی زینب کے دل کو دکھانے کے لیے کہا، اے زینب، تم نے دیکھا تمہارے بھائی نے جو جھوٹ پھیلایا کہ رسالت ہے، رسول ہے اور ہم حکومت کے حقدار ہیں، اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا فیصلہ کیا؟ بھائی تمہارا قتل کر دیا گیا، جتنے تمہارے جوان تھے سب قتل کر دیے گئے، اور یہ ہوا تم لوگ کو اسیر کر دیا گیا. آج اس عالم میں، اسرت کے عالم میں، مجبوری کے عالم میں، اور آج تم کو سب یہاں ننگے سر ننگے پیر یہاں کے اوپر تم کو لایا گیا ہے. صحیح ہے. تو آپ یہ بتائیے، یہ مصیبتیں جو پڑیں، تو یہ مصیبتیں جو پڑی ہیں معاذ اللہ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ گناہ کے سبب پڑی؟ کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اہل بیت اطہار کے لیے جو اتنے بلند مرتبے کے اوپر ہوں، جو اللہ نے جن کو پاک کیا ہو، جن کے لیے آیت نازل ہوئی ہو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
کبیرہ، یہ تو اہل بیت ہیں، تو یہاں پر آپ کیا جواب دیں گی؟ جیسے ہی اس نے یہ سب جملے کہے کہ تاکہ شہزادی متاثر ہو جائیں اور آپ معاذ اللہ کہہ دیں کہ ہاں میرے بھائی سے مسٹیک ہو گئی، ہم لوگ جس سے غلطی ہو گئی، نہیں کرنا چاہیے تھی آپ سے جنگ، آپ تو اتنے بڑے بادشاہ تھے، آپ تو شہنشاہ تھے، نہیں لڑنا چاہیے تھا، وہاں پر یہ جواب یہ سوچ رہا تھا، لیکن شہزادی نے وہاں کے اوپر بھی آپ دیکھیے کیا جواب دیا، ما رأیتو الا جمیلا، ہم نے پروردگار عالم سے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، چاہے وہ میرے بھائی کی شہادت ہو، یہ بھی پروردگار عالم کا حسن ہے اور اس کا فیصلہ ہے، چاہے علی اکبر کا مسئلہ ہو، چنائے قاسم کا مسئلہ ہو، یعنی جو بھی مصیبتیں آئی ہیں، یہ مصیبتیں جو آئی ہیں کوئی یہ وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے گناہوں کے سبب ہے، بلکہ یہ جو مصیبتیں آئی ہیں یہ ہمارے امتحان کے لیے ہیں، ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ تو برائی سوچ بھی نہیں سکتا، برائی کر نہیں سکتا، اہل دنیا برائی کرتے ہیں، اللہ تو مطلق خیر ہے، میں جو بھی دیکھ رہی ہوں جمال دیکھ رہی ہوں، چاہے شہادت ہو تو وہ بھی اللہ کا جمال ہے، اور چاہے ہم غنا کے عالم میں ہوں تب بھی اللہ کا حسن و جمال ہے، یہ اس کی اچھائی ہے۔ اللہ سے صرف اور صرف اچھائی کا تصور کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ مطلق خیر ہے، اس لیے اہل شر پھیلا سکتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے شر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تو عادل ہے، اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، اللہ تو بندوں کے اوپر ارحم الراحمین ہے، پروردگار عالم تو اپنے بندوں کے اوپر اپنی ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس کی ممتا تو اس سے زیادہ ہے، تو اس سے تو ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا شہزادی نے دندان شکن جواب دے کر اس کو منہ کے اوپر ایک ایسا تماچا مارا کہ یہ بتا دیا کہ علی کی بیٹی ہیں ہم، کوئی عام نہ سمجھ لینا، ہم جو بھی ہیں، جب علی ابن ابی طالب ساری قربانیاں دینے کے بعد بھی پروردگار عالم کے لیے اطمینان قلب رکھتے ہیں کہ جن کے لیے آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بندگان خدا میں سے ایک بندہ ایسا ہے کہ جو اپنی مرضی کو بیچ کر اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضیوں کو خرید لیا کرتا ہے، تو اسی کی بیٹی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا نفس مطمئنہ جب ہوگا تب انسان کو حقیقی اطمینان حاصل ہوگا کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ پروردگار عالم کے لیے کر رہے ہیں، ہم جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی مصیبت اگر آئی ہے اللہ، اسی لیے کہا گیا اگر مصیبت پڑے تو انسان کیا کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہم کو بھی اس کی طرف جانا ہے، جو اس کی نعمت ملے الحمدللہ رب العالمین، صحیح ہے، اور نعمتیں ملے سجدے میں جا کر کہے شکرن الحمدللہ، شکرن للہ، شکرن للہ، کہ ہم شکر بجا لاتے ہیں پروردگار عالم کی نعمتوں کا۔ تو ہر حال کے اندر انسان حقیقی بندہ وہی ہے، اور حقیقی بندہ وہی ہے، اور امام کا چاہنے والا یہ ہے کہ وہ اپنے سارے اعمال کو پروردگار عالم کی اطاعت کے لیے صرف کر دے، اپنی تمام انرجی کو، تمام قوتوں کو، تمام چیزوں کو جب اللہ کے لیے اپنے کو وقف کر دے گا تو وہ امام کے نزدیک ہوتا چلے جائے گا۔ وہ کیسے ممکن ہوگا؟ جیسے میں نے بتایا، واجبات کی ادائیگی، محرمات سے دوری، یہ اسی کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کو اس سینٹنس کے لیے بتایا تھا، جس کو شاید پہلی حدیث میں، پہلی مرحلے میں، پہلے کلاس کے دوران، آج میرا آخری کلاس ہے، انشاءاللہ اس کے بعد بھی اور عالم دین آئیں گے، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ آج ہمارا 5واں درس ہے، لہٰذا اگر کوئی سوال بھی رہا ہو تو آخر میں کر سکتے ہیں، اور بہرحال اپنی دعاؤں میں انشاءاللہ یاد رکھیے گا۔ آج جو مرحلہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلے آج کے لیے آپ کی خدمت میں آج کی حدیث کہ جس کی طرف ہم کو متوجہ ہونا ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے، یہ حدیث آئی ہے ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کو، صلی اللہ۔ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں، یاتی علی الناس زمان یغیب عنہم امامہم لولاکم لا نزلت علیہم عذابی، ان قریب ایک زمانہ آنے والا، یعنی زمانہ آنے والا ہے کہ ان کا امام ان کے درمیان سے غائب ہو جائے گا، پردے میں ہو جائے گا، امامہم ان میں سے، لولاکم نزلت علیہم، اگر ایسا نہ ہو کہ وہ پردہ غیبت میں نہ جائے تو علیہم عذابی، تو ان کے اوپر عذاب نازل ہو جائے۔ صحیح، غیبت ہے جس کی طرف امام اشارہ، لوگوں پر ایسا وقت بھی آئے گا جس میں ان کا امام غائب ہوگا، چنانچہ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو اس وقت ہماری ولایت اور محبت پر باقی رہیں۔ صحیح ہے، اور حدیثوں کے اندر بھی یہی بات آئی ہے کہ جس کے اندر کہا گیا ہے رسول اللہ نے سلام کیا ان لوگوں پر، ائمہ نے سلام کیا ان لوگوں کے اوپر کہ جو زمانہ غیبت کبریٰ کے اندر اس کے اوپر ایمان رکھتے ہوں۔
اسی لیے تو کہا گیا ہے صحیح ہے، انتظار الفرض افضل العبادہ، سب سے اہم اور افضل عبادت کیا ہے کہ اپنے زمانے کا انتظار کرنا۔ بھئی لوگ جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے، مولا علی کے زمانے میں تھے، چھٹے امام کے زمانے میں تھے، ساتویں امام کے زمانے میں تھے، وہ تو اپنے امام کو دیکھ رہے تھے، وہ تو اپنے امام سے باتیں کر رہے تھے، وہ تو امام کی خدمت میں تھے، صحیح ہے، تو وہ کمال نہیں ہے اتنا بڑا ائمہ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں ان کے لیے پروردگار خوشا بحال ہیں وہ لوگ کہ جو زمانہ غیبت میں اپنے امام کے اوپر ایمان رکھتے ہوں، کہ جن کو دیکھا نہیں ہے، صحیح ہے، اور ان کو امام کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو زمانہ غیبت میں انتظار کرتے کرتے اور وہ دنیا سے کتنے لوگ، ہزاروں لوگ دنیا سے اٹھ گئے، تو امام کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے چاہنے والے ہیں اور ان کو شہید کا درجہ دیا جا رہا ہے، صحیح ہے، اتنا بڑا درجہ ان کو عطا کیا جا رہا ہے کہ وہ شہادت کے درجے کے اوپر ہے، جو دنیا سے اٹھ گئے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے ساتھ اٹھ گئے تو وہ شہید ہیں۔ پروردگار عالم ان کے گناہوں کو سب معاف کر دیتا ہے، وہ جنت میں صورت سے داخل کیے جائیں گے جس صورت سے ایک دلہن کو داخل کیا جاتا ہے۔ یہ فضائل اس کے لیے ہیں کہ جو زمانہ غیبت کبریٰ میں اپنے زمانے کے امام کا عقیدہ رکھتے ہوئے کہ امام آئیں گے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، وہ حق ہے، وہ زندہ ہیں، وہ پردہ غیب میں ہیں، ایسے منتظرین کے لیے جنت ہے، ایسے منتظرین کو امام سلام کہہ رہے ہیں، رسول اللہ سلام کہہ رہے ہیں۔ ائمہ ان کی قدر و وقت کو کہ یہ ہمارے دوست ہیں، یہ میرے چاہنے والے ہیں، یہ ہماری ولایت کے اوپر ثابت قدم ہے، کیونکہ جو چیز کو دیکھا نہ ہو، بھئی جو لوگ ان کے زمانے میں تھے جو ان کو دیکھ رہے تھے، وہ کمال کا درجہ نہیں ہے۔ کمال کا درجہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے ہے کہ ہم اس عقیدے کے ساتھ کہ ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر، ان کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنے کو گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور امام کو اس صورت سے ہم مان رہے ہیں کہ جیسے ہمارے سامنے ہو، ہمارے سامنے حاضر ہو۔ لہذا یہ حدیث آپ کی خدمت میں ہے آج کے لیے، جو میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ جو یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں یاتی علی الناس زمان یغیب عنہم امامہم، پانچویں امام کہہ رہے ہیں ایک زمانہ آنے والا ہے، ایک زمانہ قریب آنے والا ہے کہ ان کا امام ان کے درمیان سے غائب ہوگا، صحیح ہے، غائب ہوگا، اور چنانچہ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو اس وقت ہماری ولایت و محبت پر باقی رہیں گے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو آج ان کی اس کے پر باقی ہیں۔ یہ پانچویں امام سے روایت ہے، حدیث ہے، اور کتاب کا نام ہے کمال الدین، بریکٹ میں لکھ لیں کمال الدین، باب نمبر 32، باب نمبر 32، حدیث نمبر 15، حدیث نمبر 15، کتاب کا نام کمال الدین، باب 32، حدیث نمبر 15۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس نے حدیث کو ابھی نہ سمجھا ہو یا نہ لکھ پایا ہو؟ سب نے لکھ لیا؟ پھر سے بولے دے رہے، پھر سے لکھیے آپ لوگ آرام سے۔ لوگوں پر ایسا وقت آئے گا، لوگوں پر ایسا وقت آئے گا جس میں ان کا امام غائب ہوگا، جس میں ان کا امام غائب ہوگا، چنانچہ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ، چنانچہ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو اس وقت ہماری ولایت و محبت پر باقی رہیں، خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو ہماری ولایت و محبت پر باقی رہیں گے۔ کتاب کا نام ہے کمال الدین، کمال الدین، باب 32، حدیث نمبر 15۔ سب نے لکھ لیا؟ ٹھیک، ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اب آپ کے سامنے کل ہم نے ایک مرحلہ بتایا تھا امام سے قلبی لگاؤ، ارتباط، اس کے اندر یہ چیزیں آپ کی خدمت میں بتائی گئی تھیں، دعاؤں کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، زیارتوں کے ذریعے سے، امام کے معجزات کے ذریعے سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکیزہ اخلاق کے ذریعے سے اور تزکیہ نفس کے ذریعے سے، یعنی ریاضت کے ذریعے سے ہم امام سے نزدیک ہو سکتے ہیں اور امام سے ارتباط پیدا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اگر ہم صحیح معنوں میں ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائیں جو یہ اعمال بتائے گئے ہیں، زیارتیں بتائی گئی ہیں، امام سے ارتباط پیدا کر لیں، امام سے لگاؤ پیدا کر لیں، تو ایسا نہیں ہے کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ امام سے ملاقات میں کوئی تاخیر ہو، کوئی تاخیر نہیں ہو، صحیح ہے، غیبت کا پردہ ہماری آنکھوں کے اوپر ہے،
پردے ہماری آنکھوں کے اوپر ہے کہ ہم اپنے امام کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، دیکھ نہیں پا رہے ہیں، اور جب ظہور ہوگا تو آپ کہیں گے ارے ہم نے تو ان کو فلاں جگہ دیکھا تھا، ہم نے تو فلاں جگہ نماز پڑھتے دیکھا تھا، ارے ہم نے تو ان کو جو ہے غار کی کربلا کے اندر وہاں پر دیکھا تھا، اس جگہ کے اوپر صحیح ہے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ تب آپ پہچانیں گے، آپ کو ایک دم سے شوق ہوگا، ارے یہی امام تھے، ہم پہچان ہی نہیں پائے۔ تو ہمارے گناہوں کے سبب ہم نہیں پہچان پا رہے اپنے امام کو، ورنہ وہ تو ہم کو دیکھ ہی رہے ہیں، وہ تو ہمارے اعمال سے واقف ہی ہیں۔ تو اس لیے آپ اگر کسی بھی مشکلات میں ہیں، میں نے عرض کیا بیماری کا عالم ہے، جیسے میں نے عرض کیا، آپ دیکھیں امام نے کس صورت سے شفا دی اس طالب دین، صحیح ہے، امام کس صورت سے ملاقات کرتے ہیں، صحیح ہے، اسی صورت سے ایک عالم دین تھے جن کا نام تھا، نام بھی بتا دیں آپ کو، ان کا نام تھا علامہ سید کاظم قزوینی۔ یہ واقعہ ہے 1392 ہجری کا، کربلا معلیٰ میں ایک ایت اللہ تمام اسٹوڈنٹ کو وظیفہ دے رہے تھے، اسکالرشپ بانٹ رہے تھے، بانٹتے بانٹتے وہ اسکالرشپس اتنے زیادہ طلاب تھے کہ وہ ختم ہو گئی، وہ تقریباً اس زمانے میں 1000 ریال یا وہ جو بھی تھا وہ کم پڑ گئے۔ اب یہ پریشان ہو گئے کہ اب طالب علموں کو کل کیا دیں گے، آج تو بانٹ دیا، کل کہاں سے لائیں گے، کل کیا دیں گے، تو یہ بیچارے پریشان اور سوچنے لگے قرض لے لیں تو بہتر ہے، پھر سوچنے لگے اگر قرض لیں گے تو قرض کے ساتھ ساتھ ہم کو اس قرض کے لیے وہاں کے اوپر کچھ نہ کچھ جا کے رکھنا پڑے گا، رہن کوئی چیز، زمین کے کاغذات رکھے یا کچھ رکھے، زیور رکھے۔ تو یہ بیچارے کے ذہن کے اندر یہ باتیں آ رہی تھی اور پریشان تھے، ارے بتائیے کل ہم نے لوگوں کو دے دیا، اب کل جو طلاب آئیں گے بیچارے کہیں گے ہم کو دیجیے وظیفہ، ہم کو اسکالرشپ دیے، تو ہم کیا 1000 کے قریب کم پڑ رہے تھے۔ یہ بیچارے پریشان تھے، رات میں سوئے، ابھی سورج کی کرن بھی نہیں نکلی تھی، صبح نماز کے بعد بیچارے سوچ ہی رہے تھے، رات بھر ایسی سوچ میں تھے کہ کوئی نہ آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ جو کھٹکھٹایا جا کر کھولا، اور کھولنے کے بعد کہا، وہ ہمارے ہاتھ کے اندر ایک لفافے کے اندر کچھ دیا اور کہا یہ آپ کے لیے بھیجا گیا۔ یہ بیچارے اندر آئے، آنے کے بعد دیکھا، سوچے شاید کچھ کتاب آئی ہے، کیا آیا ہے، کیا ہے، اندر آئے اور آنے کے بعد اب جو لفافہ کھولا اس کے اندر سے 1000 درہم، تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے مولا آپ نے سورج نکلنے تک کے لیے تاخیر نہ کی، سورج کی کرن بعد میں نکلی اور آپ نے مدد پہلے ہی کر دی۔ یہ ہے امام کی عنایات۔ اس لیے امام ہمیشہ مدد کرتے ہیں اور ہمیشہ وہ اس بات کی طرف متوجہ رہتے ہیں کہ ہمارا کون چاہنے والا پریشان ہے، لیکن ہاں ہم دل سے ان کو مانے تو، قلب سے تو مانے تو، اور ایسی نہ کہے زبانی مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، کوفے والوں کی طرح الاجل الاجل، جیسے امام حسین کا انتظار کر رہے تھے۔ جب امام حسین آ گئے اور آنے کا بالکل وہاں کے اوپر ہو گیا تو سب کے سب پھر گئے وہاں کے اوپر، صحیح ہے۔ تو الاجل کا مصداق بھی یعنی اپنے میں ہم پیدا کریں کہ ہاں مولا آپ کو چاہتے ہیں، آپ کے لیے سب کچھ ہم قربان کر سکتے ہیں، ہم سب کچھ آپ کے اوپر لٹا سکتے ہیں، صحیح، اپنی جان مال سب کچھ ہم آپ کے اوپر لٹا سکتے ہیں۔ تو اگر اس صورت کی جب محبت پیدا ہو جائے گی اور اس صورت کا جب ارتباط پیدا ہو جائے گا کہ ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ ہم سمجھے کہ ہاں ان کا رتبہ ہے، ہم اپنی جان سے زیادہ سمجھے کہ ان کا رتبہ ہے، صحیح ہے، خالی سمجھے ہی نہ، عمل کریں، اور عمل کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کریں کہ ہم آپ کے چاہنے والوں کے، ہم آپ کے حقیقی منتظرین میں سے، ہم حقیقی چاہنے والوں میں سے، جس صورت سے کربلا کے شہداء انصار حسینی حقیقی معنوں میں امام حسین کے چاہنے والے تھے۔ اور جب ہی چھٹے امام نے کہا بے انتم و امی طبتم، میری جان آپ پر، آپ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائے، اس صورت کے جب اس درجے کے اوپر ہوتے ہیں تو امام زیارت ناہیہ میں ان پر سلام بھیجتے، صحیح ہے، چھٹے امام ان کو سلام کرتے، اس درجے کے اوپر بھی ہوں کہ چھٹے امام کہیں میرے ماں باپ انصار حسینی آپ پر فدا ہو جائے۔ آپ سوچیے، امام کہیں میرے ماں باپ، اتنی بڑی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ تو اگر ہم واقعی ارتباط امام سے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو اپنے میں اخلاق پیدا کرنا ہوگا۔ اگر ہم واقعی امام کے منتظرین میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو اپنا تزکیہ نفس کرنا پڑے گا۔ اگر ہم واقعی امام کے منتظرین میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو واجبات کی پابندی کرنا پڑے گی۔ اگر واقعی منتظرین میں شامل ہونا چاہتے ہیں، واقعی حقیقی منتظر ہیں، تو ہم کو محرمات سے دور ہونا پڑے گا۔ اور اگر ہم واقعی امام کے چاہنے والے ہیں تو ہم کو مکروہات کو بھی چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ امام مکروہات سے بھی ناپسند کرتے ہیں۔ واجبات تو محرمات تو دور کی بات ہے، محرمات تو قریب ہی نہیں آ سکتے امام کے، مکروہات بھی ان کے نزدیک نہیں آ سکتے۔ اس لیے ہم اگر ان کے چاہنے والے ہیں تو ہم کو ان سے نزدیک ہونے کے لیے امام سے ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دینی ہوگی کہ جو امام کی خوشنودگی کا باعث بنے وہ اعمال، وہ انجام دینا ہوں گے، اور وہ اعمال سے دور رہنا ہوگا جو امام کو ناپسند ہے اور امام اس کو پسند نہیں کرتے۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔
اسی صورت سے ایک عالم دین یہ بھی قصہ آپ کو جو کتاب میں نے بتائی ہے، حسن ابتہی صاحب کا نام چل رہا ہے، ملاقات امام زمانہ کے نام سے، ایسے ہی ایک بیچارے تھے عالم دین، انہی نے بھی سن رکھا تھا کہ امام سے ملاقات حج میں ضرور ہوتی، امام ہر سال حج میں ضرور تشریف لے جاتے، تو ان کو بڑا تعجب ہوا، جاتے تو انہیں یہ بیچارے جو قافلے لے جاتے تھے یہ ان کے ساتھ ہو گئے کہ بھیا تم جاتے ہو ہم کو بھی ساتھ لے لیا کرو، ہم خدمت کریں گے سب کی، سب کے ساتھ رہیں گے۔ یہ بیچارے جاتے رہے، ایک بار گئے، دو بار گئے، 3 بار گئے، جب 6 بار جا چکے تو ان کے دل میں شک آنے لگا، اور پھر جب لوٹ کر آئے اور انہی عالم دین سے ملے کہ جنہی نے کہا تھا امام ہر سال حج پر جاتے ہیں اور حج پر تو ملاقات ضرور ہوتی ہے، آ کر ان سے بیان کیا، آغا ہم تو 6 بار جا چکے، صحیح ہے، اور ابھی تک امام کی ملاقات نہیں ہوئی، مجھے شرف حاصل نہیں ہوا، بتائیے کیا کریں کیا کریں، بتائیے۔ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ امام ضرور حج میں تشریف لاتے ہیں، کبھی آپ اس وہاں پہ آتے ہیں جہاں کے اوپر خیمے لگائے جاتے ہیں، صحیح ہے، کبھی آپ اس مقام پر آتے ہیں کہ جہاں کے اوپر جبل الرحمہ ہے، وہاں کبھی خانہ خدا کے پاس ہوتے ہیں، کبھی یہاں پر ہوتے ہیں، ضرور امام تشریف لے جاتے ہیں، عرفات میں تشریف لاتے ہیں، لیکن میری ملاقات تو میں تو 6 بار گیا، 6 بار جانے کے باوجود بھی ہمیں ابھی تک ملاقات اپنے امام کی نصیب نہ ہو پائی، کیا کریں، پریشان تھے۔ تو اس بار ان عالم دین نے کہا کہ اب کی اگر تم جا رہے ہو تو جیسے اعمال انجام دینا ہے، جو واجبات ہیں حج کے وہ تو انجام دینا، لیکن عرفات میں جہاں خیمے لگائے جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں خیمے ہیں، جب خیمہ لگ جائے تو اپنے خیمے میں مومنین کو جمع کر وہاں پر ایک مجلس کا اہتمام، اور مجلس میں ذاکر سے یہ کہنا کہ مصائب میں آقا عباس علیہ السلام کے مصائب پڑھیں، اب کی جب تم جاؤ گے، جب یہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ تمہاری ملاقات ہوگی۔ اب یہ بیچارے ان کو پھر سے وہی ہوا، جذبہ ہوا، جب چلے بھائی 7ویں بار جا کر دیکھے، اسی صورت سے تمام حج کا سامان کیا، قافلے کے ساتھ پہنچے، احرام باندھا، پھر اس کے بعد احرام باندھنے کے بعد جہاں پر خیمے لگتے ہیں عرفات میں وہاں پہنچے، چند مومنین کے خیموں میں گئے، دیکھیے میں مجلس کرنا چاہ رہا ہوں، چند منٹ کی مجلس، آپ بھی تشریف لائیے، آپ بھی آئیے، آپ بھی آئیے، سب کو بلایا بیچارے نے، اور بلانے کے بعد سب کو جمع کیا، جب سب جمع ہو گئے تو پھر آپ نے ایک ذاکر سے کہا بھئی آپ آج مجلس جو پڑھیے آقا باب الحوائج قمر بنی ہاشم کے نام سے پڑھیے اور انہی کے مصائب پڑھیے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں خیمے کے در کے اوپر کھڑا تھا، سب کو اندر بھیجا، آئیے آئیے تشریف لائیے، آئیے تشریف لائیے خیمے کے در کے اوپر، اور مجلس شروع ہوئی، آقا عباس کا ذکر آیا، اور آقا عباس کا ذکر آتے آتے مصائب انہی نے پڑھنا، تو میں نے کہتے ہیں کہ میں خیمے کے در پر کھڑا تھا، کیا دیکھا کہ ایک بزرگ شخصیت کو اپنے حلقے میں لیے ہوئے، بزرگ شخصیتیں ان کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے، چاروں طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہمارے خیمے کی طرف آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہ بیچارے جو کھڑے تھے خیمے اور قریب چلے گئے، یا تو مجلس ہی ہو رہی تھی آقا عباس کی، جب وہاں پر گئے تو دیکھا کہ وہ لوگ اور قریب آئے اور قریب آئے، یہاں تلک کہ وہ بزرگ شخصیت اور یہ سب وہاں کے اوپر قریب آ کر ان کے خیمے کے پاس بیٹھ گئے، صحیح ہے، اور باہری سے مجلس کو سنتے رہے جس میں مصائب ہو رہے۔ جب مصائب ختم ہو گئے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آقا اجازت ہے کہ میں اندر خیمے میں اعلان کر دوں کہ میرے وقت کے امام آ گئے، امام زمانہ تشریف لے آئے، میں سب کو جا کے بتا دوں، جا کر خبر کر دوں؟ تو امام نے آہستہ سے منع کیا اور ارشاد فرمایا تو نے نیت کی تھی مجھ سے ملاقات کی، اس لیے میں تیری زیارت کے لیے آیا۔ آپ نے اندازہ لگایا؟ تو کبھی کبھی ہم اگر اپنے امام کو بلانا چاہتے ہیں اپنے گھر میں اور اب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی سید الشہداء کا ذکر کر کے، آقا عباس کا ذکر کر کے، اور یہ اپنے سارے مراحل طے کرنے کے بعد ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں اور مجلس بھی کر رہے ہیں اور مولا آ جائیے، ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، مجلس بھی کر رہے ہیں، مولا آ جائیے، صحیح، ایسا نہیں ہوگا۔ ان تمام اسٹیپس کے بعد جب ہم یہاں پر پہنچ جائیں اور ملاقات نہ ہو رہی ہو تو کبھی آپ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو آقا باب الحوائج کا ذکر کیجئے، سید الشہداء کے مصائب کا ذکر کیجئے، تو انشاءاللہ تعالی امام کی زیارت ضرور نصیب ہوگی۔ ہماری طرف سے کمی ہے، حضرت کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو آج کے مرحلے کے اندر جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قلبی لگاؤ کی بات چل رہی تھی، صحیح ہے، تیسرا اسٹیپ قلبی لگاؤ۔ قلبی لگاؤ سے ایک فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا، آپ قلبی لگاؤ جہاں آپ ہیڈنگ ڈالیے اس کے اندر آپ 1 2 3 ڈالیے اور 1 کے آگے لکھیے کہ قلبی لگاؤ کا فائدہ ہوگا ہم نا امیدی سے دور ہوں گے۔
صحیح ہے، اتنا زمانہ گزر گیا، صحیح ہے، صحیح ہے، 255 میں آپ کی ولادت ہوئی، اتنا زمانہ گزر گیا اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں ارے اب تو بہت زمانہ ہو گیا، کب تک انتظار کر رہے ہو، پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ شک و شبے کے اندر لوگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنی طولانی عمر کیسے ہو سکتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اس صورت کے کرتے ہیں سوالات اور شک و شبہ ہمارے اور آپ کے دل میں ڈالتے ہیں، تو جب آپ کا امام سے قلبی لگا ہوگا میرا بیٹا ہے، صحیح ہے، اور میرا بیٹا میری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، آپ تصور کیجئے آپ کا بھائی ہے، آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے، اور بس یہ پتہ چلا ایک برسوں کے بعد، 8 سال بعد، 10 سال بعد، کہ وہ آپ کا بھائی یا وہ میرا بیٹا، صحیح ہے، وہ سعودیہ میں ہے۔ اب آپ بتائیے کہ وہ ابھی نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ کو یہ خبر مل گئی کہ آنے والا ہے، صحیح ہے، وہ ہے، تو آپ سچ بتائیے کہ آپ کی امید بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ بڑھے گی۔ ایک تو خبر نہ ہونا کہ ہم ابا یہی کہا پتہ نہیں زندہ ہے مردہ، ہمارے ہے زندہ ہے مردہ، یہ تو خبر سے دور ہوئے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ زندہ ہے اور سعودیہ میں ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں کسی جگہ وجہ سے ٹھہر گئے ہیں، ابھی نہیں آ پا رہے ہیں، نہیں نکل پا رہے، میرا پاسپورٹ غائب ہو گیا ہے۔ اب اس کو آنے کا آپ انتظار کیسے کریں گی؟ کس صورت سے اپنے بھائی کا انتظار کریں گی؟ کس صورت سے ہم اس اپنے عزیز کا انتظار کریں گے؟ جب ایک اپنے بھائی کا اور اپنے بیٹے کے انتظار کے لیے ہم تڑپتے رہیں گے، تو یہ بتائیے کہ امام زمانہ کے بارے میں رسول اللہ نے کہا یا نہیں کہ وہ آنے والے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا یا نہیں کہ وہ حیات ہیں؟ رسول اللہ نے تمام ائمہ نے کہا یا نہیں کہ وہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہیں لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں اور وہ آنے والے ہیں، وہ ظہور کرنے والے ہیں؟ جس صورت سے ہم اپنے باپ اور بیٹے کا انتظار کرتے ہیں اس سے زیادہ شدت ہونا چاہیے اپنے امام کے آنے کے لیے، کیونکہ ان کی خبر رسول اللہ نے دی ہے، صادق آل محمد نے دی ہے۔ ایک امید قوی ہوگی اور ایک امید کی کرن آپ میں جاگے گی کہ جو آپ کو اس راستے پر لے جائے گی، نا امیدی سے دور ہو جائیں گے، امید سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ صحیح ہے، ارتباط میں آپ نے ہیڈنگ میں ڈالا، بعد میں 1 2 3 کے اندر یہ ڈالیے، نا امیدی سے دوری ہوگی اور امید ہماری قوی ہوگی۔ نا امیدی سے دوری، نا امیدی سے دوری، نا امیدی سے دوری ہوگی اور ہماری امید قوی تر ہوگی۔ دوسرا، عزم و حوصلہ اور قوت بڑھے گی۔ امام کے آپ کے ارتباط سے آپ میں عزم آئے گا، صحیح ہے، آپ میں ایک وہ طاقت پیدا ہوگی جس سے حوصلہ بھی آپ کا بڑھے گا، قوت بھی بڑھے گی۔ آدمی جب نا امید ہو جاتا ہے، ارے اب کیا فائدہ کوشش کرنے سے، اب تو آنا ہی نہیں کسی کو، صحیح ہے، نا امیدی کفر ہے، امید اللہ کے اوپر رکھنا یہ ایمان ہے، صحیح ہے۔ کہتے ہیں آپ دعا کرنے سے کیا فائدہ، قبول تو ہو ہی نہیں رہی، نہیں، آخری وقت تک دعا کرتے رہے انسان، نا امیدی نہ ہو۔ تو جب یہ امید آپ کی قوی ہو جائے گی تو آپ میں عزم بڑھے گا، حوصلہ بڑھے گا، آپ میں قوت بڑھے گی کہ ہم اسی صورت سے امام کے لیے ان اعمال کو انجام دیتے رہیں، اور اس صورت سے جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا فلاں عزیز فلاں تاریخ کو فلاں وقت وہ آ رہا ہے، وہ میرے گھر میں آ رہا ہے، تو سچ بتائیے کہ اگر آنے والا 40 سال بعد 45 سال بعد ہمارا بھائی آ رہا ہو، میرا عزیز آ رہا ہو جو دور سے آ رہا ہے، صحیح ہے، تو ہم گھر کو کیسے سجائیں گے؟ ان کے لیے یہ بھی ہونا چاہیے کہاں بیٹھائیں گے، کہاں پر ان کے لیے انتظام کریں گے۔ اب بھائی آ رہا، آپ سوچیں کتنی خوشی ہوگی دل کو کہ ایک برسوں کے بعد میرا عزیز آ رہا ہے، بھائی آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، صحیح ہے، گھر کو اس کے مطابق سجائیں گے نہیں، انتظامات کریں گے نہیں کریں گے؟ تو اتنے سال کے بعد جب جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ امام کہہ رہے ہیں ہم تم سے ملنے آ رہے ہیں، ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، تو اور گھر ہمارا کیسا ہے؟ صحیح ہے، گھر کا ہمارا اس لائق نہیں ہے، وہاں کے اندر پتہ نہیں خمس دیا گیا ہے نہیں دیا گیا ہے، آیا گھر ہمارا اس لائق ہے یا ایسا نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کچھ فوٹو ایسے لگے ہیں کہ جو نازیبا لگے ہیں، گھر ہمارا ایسا ہے کہ جہاں نمازی نہیں ہوتی ہے، گھر ہمارا ایسا ہے کہ جہاں پر تلاوت کلام پاک، بھئی امام تو وہاں آئیں گے کہ جو عبادت گزاروں کا گھر ہوتا ہے، امام تو وہاں آئیں گے کہ جہاں پر حلال روزی کھائی جاتی ہے، امام تو وہاں کے اوپر آئیں گے جو پاک زمین کے اوپر گھر بنا ہوگا، امام تو اس سے ملنے کے لیے آئیں گے جو جھوٹ سے دور ہوگا، امام تو اس سے ملنے کے لیے آئیں گے کہ جہاں کے اوپر اچھا اخلاق ہوگا۔ ہم گھر میں بھی امام کو بلا رہے ہیں اور خدا نخواستہ ہمارے گھر کے اندر بد اخلاقی پائی جا رہی ہے، ہمارے گھر کے اندر جو ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہمارے گھر کے اندر جو ہے خدا نخواستہ غیبت کی جا رہی ہے، ہمارے گھر کے اندر جو ہے
وہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کہ جو حرام ہیں، تو امام اس گھر میں تو نہیں آئیں گے، اس کو تو پسند نہیں کریں گے۔ اس لیے یہاں کے اوپر نا امیدی دور ہوگی، آپ میں عزم پیدا ہوگا، حوصلہ پیدا ہوگا، اور قوت آئے گی کہ ہم اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو اس طرح سے سجائیں، اس صورت سے بنائیں کہ امام وہاں پر آنے کے لیے راضی ہوں۔ ہم کہاں پر امام کو بیٹھائیں گے، کہاں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہی نے اپنے اپنے گھروں کے اندر ایک حصہ مخصوص کر دیا ہے کہ یہ صرف عبادت کے لیے ہے، صرف نماز کے لیے ہے، صرف تسبیح کے لیے ہے، صرف مناجات کے لیے ہے، کہ اگر ہمارے امام آ گئے تو ہم ان کو کہاں بیٹھائیں گے۔ درود بیت محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، ایک دوسرا فائدہ یہ ہوگا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا امام سے ارتباط کا، قلبی ارتباط کا۔ تیسرا اثر و فائدہ نظم، ڈسپلن پیدا ہوگا، نظم و ضبط اور استقامت۔ نظم یعنی ڈسپلن اور استقامت۔ استقامت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر ڈٹا رہے گا۔ جب آپ کی امید قوی ہوگی تو عزم پیدا ہوگا، جب عزم پیدا ہوگا تو آپ کے کام میں نظم پیدا ہوگا، ڈسپلن پیدا ہوگا۔ صحیح کہ ہم جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں نماز شب پڑھنا چاہیے۔ صحیح ہے، نماز شب پڑھنا چاہیے۔ ہم روزہ اگر رمضان میں رکھتے ہیں تو شعبان کے روزوں کی کتنی فضیلت ہے، پروردگار عالم نے اور رسول نے کتنی تاکید فرمائی ہے۔ مولا علی کہہ رہے جب سے میں نے سنا منادی دینے والے کی ندا کہ ہمارے لیے روزے رکھو، رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے لیے روزے رکھو، میرے لیے شعبان کا مہینہ میرا ہے، تو مولا علی کہہ رہے ہیں جب سے میں نے آج تک شعبان کے روزوں کو ترک ہی نہیں کیا۔ اندازہ آپ لگائیے۔ تو یہ ہے ایک فائدہ آپ کا، اگر ان سے قوی ہیں آپ تو نظم و ضبط پیدا ہوگا آپ میں۔ نظم کہتے ہیں ڈسپلن، صحیح ہے، ڈسپلن، کوئی کام کو ڈسپلن سے کرنا، اور ضبط پیدا ہوگا، نظم ضبط اور استقامت پیدا ہوگی۔ ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہم یہ سوچیں گے کہ نہیں ہمیں نماز شب بھی پڑھنا چاہیے، ہمیں رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں یہ تو واجب ہے، شعبان میں بھی روزے رکھنا چاہیے۔ استقامت پیدا ہوگی آپ میں، اور عبادت کا جذبہ اور مزید جاگے گا، اور زیادہ جاگے گا۔ اور ہم اس صورت سے امام کے لیے پردہ کر رہے ہیں، پردے کے اندر ہیں، تو ہم اپنے پردے کو اور مضبوط کریں گے۔ مضبوط کے معنی یہ اور بہتر کریں گے، اور بہتر کریں گے، اور بہتر کریں گے۔ صحیح ہے کہ جو اس کے شرائط ہیں، تو یہ بھی ایک آپ کا یہاں پر فائدہ ہوگا کہ، اور یہ ہمیشہ آپ کے مد نظر رہے گا اگر امید قوی ہو گئی کہ ہمارے اعمال کو ہمارا امام دیکھ رہا ہے۔ امام حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے۔ حاضر کا مطلب حاضر ہے، پریزنٹ ہے، اور ناظر کا مطلب یہ کہ ہمارے ہر فعل کو چھوٹے بڑے امام دیکھ رہے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہے۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ تھا کہ جس کی طرف میں نے بتایا، قلبی لگاؤ، اس قلبی لگاؤ کے اثرات ظاہر ہوں گے، امید قوی ہوگی، اے بی عزم حوصلہ بڑھے گا، بی سی نظم و ضبط اور استقامت پیدا ہوگی عمل میں۔ پروردگار عالم بحق محمد والے محمد کے ہمیں جو امام کے لیے ہم نے 5 دن درس دیا ہے اس کو قبول فرما۔ بار الہ ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو امام کی مزید معرفت حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ بار الہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ امریکہ و اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ جلد سے جلد ایران کو اور احبر انقلاب کو فتح و نصرت مرحمت فرما۔ ظالم و ظالم حکومتوں کو نیست و نابود فرما۔ ہم سب کو پروردگار عالم واجبات ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرما، محرمات سے دور ہونے کی توفیق مرحمت فرما، پرچم اسلام کو سربلندی مرحمت فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو حقیقی معنوں میں ان کے قدموں پر جان اپنی نچھاور کرنے والوں میں شمار فرما، اور ہم کو ان کے غلاموں کے غلام اور کنیزوں میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی سوال ہو۔ دوسرا فائدہ پھر سے بتا دیں جی۔ آپ کو دوسرا فائدہ ہم نے بتایا کہ پہلا کیا فائدہ بتایا تھا؟ نا امیدی سے دوری ہو۔ اگر امام صاحب کا لگاؤ ہے تو نا امیدی ہم سے دھیرے دھیرے دور ہوگی، اور اگر ہمارا قلبی لگاؤ ہے تو ہم میں عزم و حوصلہ پیدا۔ صحیح ہے، عزم کا مطلب سمجھتی ہیں؟ ہم نے یہ عزم کر لیا کہ صبح کی نماز میں ہم کو اٹھنا ہے، بسنا ہے، اس کو کہتے ہیں عزم۔ صحیح ہے، عزم اور حوصلہ اور قوت پیدا ہو، قوت ہوگی، یہ چیز ہم میں قوت پیدا کرے گی، عبادت کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ قوت کے بغیر نہ نماز پڑھ سکتے ہیں،
ہیں. صحیح ہے. قوت کے بغیر نہ ہم کھڑے ہو سکتے نہ بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ قوت روحانی ایک قوت پیدا ہوگی. انرجی جو ہوگی یہ ایک روحانی انسان کے اندر ہوگی کہ جو اس کو نماز شب کی طرف مائل کرے گی, مستحبات کی طرف مائل کرے گی, روزہ رکھنے کی طرف مائل. واضح ہے بیٹا؟ اور کوئی سوال؟ اچھا کوئی بچہ بتائے گا حدیث؟ ہم نے بتائی حدیث یاد آئی بیٹا؟ ہاں ترجمہ بتائیے جی. ہاں جی, محبت پر ثابت قدم یہ بات واضح ہوگی بیٹا؟ حدیث واضح ہوگی. اچھا وہ جو اسکالرشپ بانٹ رہے تھے, اچھا قزوینی, میں پورا نام بتائے دے رہا ہوں, علامہ سید کاظم قزوینی, یہ نقل کرتے ہیں اس روایت, نقل کرنے والے یہ. صحیح ہے, اس روایت کو آپ نے نقل کیا ہے. اور 1392 ہجری کا واقعہ, کربلا محلہ میں ایک ایت اللہ طلاب کو وظیفہ دیتے تھے. ایک بار اتفاق سے یہ ہوا کہ وظیفہ تقسیم ہوتے وقت نزدیک آ پہنچا, وظیفے میں 1000 روپے, وہ 1000 وہاں کے جو پیسے تھے وہ کم, تب یہ پریشان ہوئے. تب ٹھیک ہے جو مولا نے ان کی مدد کی. اور کوئی سوال بیٹا؟ اور کسی کا تو آپ لوگ کو جیسے پتا ہے کہ انشاءاللہ جو ایگزیبیشن لگ رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے, انشاءاللہ 15 شعبان سے لگ رہی ہے. 14 کو سب مشغول ہوں گے گھروں میں, نظروں میں, تو آپ لوگ کوشش کیجیے گا اپنے والدین کے ساتھ کے بھی لانا چاہتی ہیں. 15 شعبان کو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کوشش کریے کہ ہم لوگ یہاں 5 بجے جمع ہوں. 5 بجے جمع ہونے کا کیوں بلا رہے, اس وقت نہیں بلا رہے کہ 5 بجے جب جمع ہو جائیں گی آپ تو مغرب سے پہلے پروگرام ختم کر کے گھر جا سکتے. اگر اسی وقت شروع کریں گے 8 ساڑھے 8 بجے شروع کریں گے تو ختم ہوتے ہوتے 10 ساڑھے 10 11 بجے, تو بچیوں کے لیے اتنی لیٹ گھر پر جانا مناسب. اس لیے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آپ لوگ کوشش کر کے گھر سے دور ہے جو ہے 4 ساڑھے 4 بجے نکلے تاکہ 5 بجے ہر حالت میں پہنچ جائیں. 5-6 2 گھنٹے کے اندر پروگرام کو آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ, اور جو بچیاں امام زمانہ کی نظم پڑھنا چاہتی ہوں, کوئی گروپ تیار کرنا چاہتا تو آپس میں شیئر کر لیجئے. صحیح ہے, کچھ بچیاں اور ہیں جو مدرسے کی ہماری ہیں وہ تیار کر رہی ہیں. آپ میں سے کوئی تیار کرنا چاہتا ہو تو اپنے آپس میں مل کر جو ساتھ میں ہے, آپ کوئی نظم امام کے اوپر کوئی وہ تیار کر کے آپ لوگ دے سکتی والنٹیئرز کو. والنٹیئرز ہمیں دکھا لیں گے. آپ کو یہ نظم وہ سب موبائل میں مل جائے گی, نیٹ کے اوپر مل جائے گی, جو حضرت سے وابستہ ہے, ریلیٹڈ ہے, اس کو انشاءاللہ آپ پیش کر سکتی ہیں. اور یہ بھی بتا دیں, ہر سال ہوتا ہے پھر بتا دیں, شاید نئے بچی ہیں اس وقت, ہر بچی اس دن جس چیز میں اسپیشلسٹ ہے بنانے میں, اب کوئی اسپیشلسٹ ہے مثال کے طور کے اوپر جوزی حلوہ بنانے میں تو جوزی حلوہ امام کے لیے لائے گی. کوئی بچی اسپیشلسٹ ہے ماشاءاللہ بالقسطی کوفتے بنانے میں تو بالقسطی کوفتے لائے گی. کوئی لڑکا یہاں کے اندر ماشاءاللہ اس کے اندر ہے کہ وہ کیک اچھا بنوا کے لے آتا ہے امام کے لیے تو کیک بنوا کے لے آئے گا. لڑکوں کو بھی تو لانا ہوگا, خالی لڑکی تھوڑی نا بیچاری محنت کریں گی. آپ کوئی پھلکیاں اچھی تل لیتی ہیں, پھلکیاں تلیں گی, کوئی مکرونی اچھی بنا لیتی ہیں, لاتی ہیں. کون کون بچیاں لا چکی ہیں ہاتھ اٹھائیں جو پہلے ہوئے ہیں درس آئی ہیں, جو اب پیچھے ہوا ہے. ہاں دیکھیے یہ لوگ پتہ چل رہا ہے ہم کو, یہ لوگ لائی ہیں. اب جو اب آپ لوگ نہیں لائیے گا تو کتنی شرم کی بات ہے. اب جو مولا کو جتنا چاہتا ہوگا وہ انشاءاللہ ویسی ڈش خوبصورت کر کے لائے گا. اور یہاں پر ٹیبل لگی ہوگی, اپنی سلپ اور اس کے نیچے موبائل نمبر ہوگا. تو اس سے پتہ چلے گا کہ جب امام تشریف لائیں گے تو ہم ان کی خاطرداری کیسے کریں گے, کس صورت سے کیا کھلائیں گے. کوئی حلوہ کھلا رہا ہوگا, کوئی گاجر کا حلوہ کھلا رہا ہوگا, کوئی جوزی حلوہ کھلا رہا ہوگا, کوئی وہاں پہ امام کو پوری کھلا رہا ہوگا, کوئی جو ہے یہاں کے اوپر امام کو کہے گا دیکھیے مولا ہم نے جو ہے شاہی ٹکڑا بنایا ہے. کوئی کہے گا مولا دیکھیے نہیں ہمارا پہلے کھائیے. مولا وہاں پر تشریف لائیں گے, ان کا خیمہ لگا ہوگا. تو انشاءاللہ جو لوگ اچھا بنا کے لانا چاہتے ہیں تو اچھی سلوات بھیجے محمد و آل محمد. آقا سب بتا چکے ہیں آپ لوگ کو. اب سب لوگ تر حلوہ نہ بنا لائیے گا جیسے غار والی کربلا میں رکھا رہتا ہے. ہاں خیر, راستہ جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہے, آپ لوگ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں, اسی سے آئیں. اور باقی سب آقا کہہ چکے ہیں, ہم سب مل کے دعا امام زمانہ. رمضان میں جو لوگ کلاس کرنا چاہتے ہیں قرآن کا نام قرآن, ہاں قرآن کے حوالے سے رمضان میں درس ہوگا. جن کو اگر جن کو کرنا ہو وہ اپنا نام وہاں درج کروا دیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کتنے بچے ہیں. اور آگے کے حساب سے بچوں نے پوچھا تھا کتاب کتنے کی ملے گی. کتاب کی قیمت جو ہم نے پتہ کی 75 ہے, لیکن ادارے کی طرف سے 50 روپیز میں انشاءاللہ کتاب. سلوات بھی سب لوگ کھڑے ہو جائیں, دعا امام زمانہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا
گزارش ہے ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ قل اللہ پڑھ کر. ابھی آیت اللہ والعظمیٰ آغا سستانی کے بھائی کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے. آیت اللہ ہادی سستانی وہ اور مرحومہ زینت آرا کا حسین اور کل مرحومین جو آپ کے بھی ہیں اور پوری دنیا میں شان در قرار کے ہیں، ان سب کی ارواح کے لیے سورہ